السلام علیکم۔ نویں جماعت کے ترجمۃ القرآن میں خوش آمدید۔ آئیے قرآن کریم کو سمجھنا شروع کرتے ہیں۔ چلیے آج ہم مل کر سورۃ طٰہٰ کی گہرائیوں میں اترتے ہیں اور اس کے اہم موضوعات اور پیغامات کو سمجھتے ہیں۔ اچھا، تو اس پوری گفتگو کی بنیاد یہ سورس مٹیریل ہے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ یہ متن ہمیں سورۃ طٰہٰ کے بارے میں کیا کچھ بتاتا ہے۔ سب سے پہلی بات، سورۃ طٰہٰ میں 135 آیات ہیں، اور ہاں، یہ ایک مکی سورت ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ کہ یہ مکہ میں اسلام کے بالکل ابتدائی اور کافی مشکل دور میں نازل ہوئی تھی، اور یہی بات اس کے پیغام اور اس کے لہجے کو ایک خاص رنگ دیتی ہے۔ تو چلیے شروعات کرتے ہیں سورت کے نام سے اور اس کی اصل سے۔ آخر اس کا نام طٰہٰ کیوں ہے؟ دیکھیں، اس سورت کا نام اس کی پہلی ہی آیت سے لیا گیا ہے۔ یہ شروع ہوتی ہے حروف تا سے، اور یہ کوئی عام حروف نہیں ہے۔ یہ قرآن کی ان 29 سورتوں میں سے ایک ہے جو حروف مقطعات یعنی ان الگ الگ حرفوں سے شروع ہوتی ہیں۔ ان کا اصل مطلب کیا ہے؟ یہ ایک راز ہے جس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، اور یہی چیز انہیں اور بھی پرکشش بنا دیتی ہے نا؟ اب آتے ہیں اس کے نزول کے پس منظر پر، جو واقعی دل کو چھو لینے والا ہے۔ یہ سورت اصل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے نازل ہوئی۔ وہ اتنی شدت سے اتنی دیر تک عبادت کرتے تھے کہ ان کے پاؤں میں ورم آ جاتا تھا۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ایک پیغام تھا، ایک یاد دہانی تھی کہ دین کا مقصد انسان کو مشکل میں ڈالنا نہیں بلکہ اس کے لیے آسانی پیدا کرنا ہے۔ تو اس نام اور پس منظر کو سمجھنے کے بعد چلیے اب اس سورت کے بالکل مرکز میں چلتے ہیں۔ اس کا ایک بہت بڑا حصہ، اس کا دل، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے قصے پر مشتمل ہے۔ یہی اس کا بنیادی بیانیہ ہے، اور یہ کہانی بھی بڑے خوبصورت انداز میں پیش کی گئی ہے۔ حضرت موسیٰ کی زندگی کو 3 واضح مرحلوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا مرحلہ ان کی پیدائش سے لے کر مدین میں پناہ لینے تک کا وقت، پھر دوسرا مدین سے مصر تک کا سفر، اور پھر تیسرا اور سب سے اہم مرحلہ جب انہیں نبوت ملی۔ اس طرح سے قدم بقدم ان کی پوری زندگی کا سفر ہمارے سامنے آ جاتا ہے، اور اسے سمجھنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ کا قصہ تو جیسا ہم نے دیکھا اس سورت کا مرکزی نقطہ ہے، لیکن بات صرف یہیں تک نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ سورت اسلام کے کچھ بنیادی عقائد پر بھی بہت گہری روشنی ڈالتی ہے۔ مطلب یہ سورت صرف ایک کہانی پر ہی فوکس نہیں کرتی، اس میں توحید یعنی اللہ کا ایک ہونا جیسا اہم موضوع بھی ہے۔ پھر اس میں قیامت کا ذکر ہے، اللہ کی صفات کا بیان ہے، اور طور ہمیں حضرت آدم اور شیطان کا قصہ بھی یہیں ملتا ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس سورت کا کینوس کتنا وسیع ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان سب کہانیوں اور ان عقائد کا آخر مقصد کیا ہے؟ ہماری روزمرہ کی زندگی کے لیے اس میں کیا سبق ہے؟ یہاں ہمارا سورس ٹیکسٹ کچھ بہت ہی اہم، بہت ہی عملی اسباق کی نشاندہی کرتا ہے۔ یہ دیکھیے، سورس مٹیریل میں انہی عملی نکات کی ایک فہرست دی گئی ہے۔ چلیے ان میں سے کچھ اہم اسباق پر ذرا غور کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سبق تو ہے علم اور ایمان کے بارے میں۔ یہ سورت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہر قسم کا علم اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے۔ دنیا کی یہ جو چمک دمک ہے، یہ اصل میں ایک آزمائش ہے، اور ہمیں ہمیشہ ہر حال میں اللہ سے علم میں اضافے کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ پھر آتی ہے ہمارے روزانہ کے اعمال اور رویوں کے لیے ہدایت۔ یہ سورت واضح طور پر بتاتی ہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ یہ قرآن پر عمل کرنے سے ملنے والی اچھی زندگی کا وعدہ کرتی ہے، اور صبر کی، نماز کی پابندی کی اور تقویٰ کی تلقین کرتی ہے، کیونکہ آخر میں بہترین انجام تو پرہیزگاروں کے لیے ہی ہے۔ اور اب آخر میں ایک سوال جو ہم سب کو سوچنا چاہیے، آج کی اس تیز رفتار ماڈرن دنیا میں ان تمام اسباق میں سے وہ کون سا ایک سبق ہے جو آج ہمارے لیے سب سے زیادہ طاقتور، سب سے زیادہ متعلقہ ہے؟ Join us and register now for online transformation.